بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روز کی 26 صفر سن 1448 ہجری، 10 اگست سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کرنے کا معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، نافع بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سلام کو عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برکاتہ نہیں کہا، برکاتہ جب کہیں گے جب پورا سلام کریں گے۔ ابھی یہی بات سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لفظ آگے بڑھ کے السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پہ سلامتی ہو۔ کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ورحمۃ اللہ معنی اللہ کی تم پہ سلامتی بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ اور جب دوسرے صحابی نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب آگے بڑھا کے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو اور کیا کہتے ہیں رحمت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکات بھی ہو۔ سمجھے بات؟ سلام کا کرنا سنت ہے اور جواب کا دینا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے سلام کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہ کریں، بات سمجھے نا؟ کیونکہ سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ مشغول ہے، آپ کا جواب نہیں دیا تو وہ واجب اس کے ذمہ ہے، جواب دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا، سمجھے میری بات؟ اسی طریقے سے کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا۔ کوئی تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے یا کسی بھی کام میں مشغول ہے، لکھنے میں مصروف ہے، پڑھنے میں مصروف ہے، تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے قریب جا کے آپ نے بیٹھے، جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے پھر آپ اس کو سلام کریں۔ بعض بچے آتے ہیں مدرسے کے اندر، اس
استاد اگر مشغول ہے، سبق سن رہا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ اپنا جا کے جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر کوئی ملنے کے لیے آیا ہے تو اگر وہ مشغول ہے تو آپ ان کے قریب بیٹھ جائیں، جب ان کی مشغولیت ختم ہوگی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر آپ ان کو سلام کریں تاکہ وہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ بعض دفعہ آدمی اتنا مشغول ہوتا ہے کہ آدمی سلام کرتا ہے اس کو سلام کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا۔ اب سلام تو کرنا سنت تھا لیکن جواب دینا واجب ہے، سمجھے بات؟ اس لیے جواب کا دینا ضروری ہے، اس لیے سلام جب کرے جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ دو بندے بات کر رہے ہیں آپس کے اندر، اب یہ بھاگا بھاگا آیا اور فوراً سے سلام کر دیا، حالانکہ دو بندے جب مشغول ہوں تو ان کے بیچ میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، سنا نا میری بات؟ اس لیے کہا کہ رستے کے بیچ میں کھڑے نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، بات سمجھ رہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے کو نہیں کر سکتا۔ بڑا جو ہے چھوٹے کو سلام کرے گا سکھانے کے لیے تاکہ اس کی عادت ہو جائے، بات سمجھ رہے؟ سلام۔ شہزاد پور مدرسے میں جب میں استاد تھا تو لازم میں چھوٹی عمر کے اندر استاد بنا تھا، 15 سال میری عمر تھی، میں استاد بنا تھا۔ شہزاد پور مدرسہ دارالعلوم الحسینیہ، تو وہاں پہ میں پڑھائی میں سے جا رہا تھا تو چوپائی کے اوپر نائب محتمم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مولانا سلیم اللہ، مولانا سلیم صاحب، سلیم اللہ نہیں، مولانا سلیم صاحب، اس وقت وہ شیخ الحدیث ہیں۔ میں ان کی چرپائی کے سامنے جیسے گزر کے چلے گئے، انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ جب گزرتے ہیں بڑا کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سلام اس کو کرتے ہیں جس سے ہماری یاری دوستی ہو، رشتہ داری ہو، تعلق ہو، اس کو سلام، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو۔ سن رہے نا میری بات؟ سلام کو عام کرنا حدیث پاک میں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، لیکن وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، متوجہ ہو۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں جو آپ کو مل رہا ہے اس کو سلام کرتے ہوئے جائیں، کتنی نیکیاں ملیں گی۔ فون اٹھاتے ہیں، فون کرتے ہیں، ہیلو ہیلو، ہیلو لفظ غلط ہے، اس کے معنی بھی غلط ہیں۔ آدمی سلام کرے اور پورا سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ جیسے کرتے ہیں سلام کرتے بھی ہاتھ ملا دیتے، ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں مسافے کے نام پہ چھپی پاتے ہیں۔ مسافہ جو ہے وہ سینے سے سینہ صرف ملے، پورا جسم نہیں ملے، سننا میری بات؟ پورا جسم ملا دیتے ہیں اس کو، زبردست۔ یہ کون سا مسافہ؟ سینے سے سینے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سینے سے سینہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر اچھائی جو ہے وہ ادھر منتقل ہو جائے، جو نیکیاں، اور اس کی اچھائی اس میں چلے جائے، بات سمجھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو مسلمان ایسے کٹھے بیٹھے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہیں، یہ سمجھو کنیکشن ملا ہوا ہے، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ زمین کے اوپر
झुकता है इस तरीके से जैसे सजदा कर रहा है, सजदा कर रहा है। इसलिए सलाम जो है वो हर मुसलमान को करना और सलाम पूरा करें। फोन पे फोन उठाएं या सुने, फोन उठाएं जब भी सलाम करें, खुद फोन कर रहे हैं जब भी सलाम करें, समझे बात। और सलाम उसको करें जो आपकी तरफ मुतवज्जे है। जब हाथ मिलाएं तो पहले सलाम करें, फिर दोनों हाथों से मुसाफा करें, दोनों हाथों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों से मुसाफा करते थे, और जो सलाम करता था, मुसाफा करता था, जब तक वो अपना हाथ पीछे नहीं हटाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को खुद पीछे नहीं करते थे। हम सलाम मुसाफा ही से करते, बातें तो ये 4 उंगली कर देते हैं। आगे होकर बैठो, देखा ना, एक अगर बच्चा ये हरकत करता है ना, कमर टूटी हुई है, सीधा बैठो। टेक लगाना, दीवार के साथ टेक लगाना, पसीना आता है, दीवार खराब होती है। वैसे भी ये बुरी आदत है, अल्लाह के रसूल की बात हो रही हो और टेक लगा के बात सुने, कितनी बड़ी हिमाकत है। पूरी बात को मुतवज्जो होकर आदमी तवज्जो के साथ सुने। अदब बानसी, बेअदब बेनसी। इसलिए मुसाफा करें तो दोनों हाथों से करें, दोनों हाथों से, नहीं तो मुसाफा करें नहीं, मुसाफा ज़रूरी नहीं है। और जब मुआनका करें, इसको हाथ मिलाने को मुसाफा कहते हैं, और जो गले मिलते हैं उसको मुआनका कहते हैं। मुआनका करें तो सिर्फ छाती से छाती मिले, समझे बात, पूरा जिस्म बॉडी से बॉडी नहीं मिलाओ। बात समझ आ रही है ना मेरी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे सही मानों के अंदर अमल करने की हिम्मत, तौफीक, शहादत अता फरमाए। सलाम जो है ना, सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। इतनी बड़ी दुआ है, मोहब्बत बढ़ती है। आदमी क्या कहते हैं, किसी से बात जब करता है तो सबसे पहले सलाम करे, सबसे पहले दुआ दे, दुआ ले, मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस का मिस्ताक बना दे, इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे, उसकी हिम्मत, तौफीक, सआदत अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।